السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری شادی کو 8واں دن تھا۔ پہلے دن کی طرح ہر رات میرے شوہر کمرے میں آتے ہی سیدھے الماری کے پاس جاتے، الماری کھول کر کسی سے باتیں کرنے لگتے۔ شاید کوئی تصویر تھی، وہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر اسے کہتے، مجھے معاف کر دینا۔ 8 دن بعد میرا صبر جواب دے گیا۔ صبح ان کی غیر موجودگی میں اس چابی سے دراز کھولا جو میں نے رات کو چھپائی تھی۔ وہاں ایک تصویر تھی، وہ تصویر ایک نوجوان عورت کی تھی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تصویر کے پیچھے لکھا تھا کہ میرا نام نعیمہ ہے اور میرے لیے 2 رشتے آئے تھے ایک ساتھ۔ اب میری عمر ایسی تھی کہ اب رشتوں نے آنا جانا تھا، اور پہلے بھی 2-4 رشتے آ چکے تھے، جس میں سے کچھ رشتے میری امی ابو نے ریجیکٹ کر دیے، اور ایک لڑکے کو دیکھ کر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا کم اور انکل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، مجھے اپنے حسن، اپنی تعلیم اور اپنے کردار پر بہت زیادہ غرور تھا۔ میرے لیے کچھ کزنوں کے رشتے بھی آئے تھے، لیکن میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ خاندان میں تو مجھے بالکل بھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس خاندان میں کسی نے بھی میرے جتنی پڑھائی نہیں کی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ باقی سب کچھ قبول ہے، لیکن جاہل آدمی سے تو شادی نہیں کروں گی۔ اب بیک وقت 2 رشتے آئے ہوئے تھے۔ ایک رشتہ بہت ہی امیر اور خوبصورت آدمی کا تھا، لیکن وہ آدمی بالکل اکیلا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا بڑا سا بنگلہ تھا، گاڑی تھی، کاروبار تھا، لیکن جب اس کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کی کہ کسی سے پتہ کروائیں کہ کیسا آدمی ہے، مطلب پوچھ گچھ جو غیروں میں لڑکی دینے سے پہلے کروائی جاتی ہے، تو سب نے کہا کہ ہم اس کو اتنا جانتے ہی نہیں، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے، اس کا نام زید ہے۔ لیکن جو دوسرا رشتہ تھا اس میں لڑکا جوائنٹ فیملی سے تھا، لیکن صرف ایک امی ابو اور چھوٹی سی بہن تھی۔ ان کا گھر بھی اچھا تھا، نارمل لوگ تھے، مڈل کلاس ہماری طرح، لیکن لڑکا بھی اچھا تھا اور لوگ بہت اچھے تھے۔ لڑکے سے زیادہ ابو کو ان کی فیملی پسند آئی تھی۔ مجھے اب ان کے بارے میں پتہ کروانا تھا۔ ابو نے ان کے بارے میں پتہ کروایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دیں، لیکن آخری فیصلہ میں نے کرنا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی بار بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ بیٹی، شادی صرف لڑکے سے نہیں ہوتی، پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں صرف زید کا بڑا سا گھر، اس کی گاڑی اور اس کی امیری گھوم رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری شادی زید سے ہو گئی تو میری زندگی کتنی شاندار ہو جائے گی۔ مجھے ہمیشہ سے اچھی زندگی پسند تھی، مجھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے ریسٹورنٹس جانا اور لوگوں میں نمایاں رہنا پسند تھا۔ اسی لیے میرے دل میں کہیں نہ کہیں زید کے لیے جھکاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف علی تھا۔ علی کی تصویریں بھی اچھی تھی، وہ بھی خوبصورت تھا، اس کی جاب بھی اچھی تھی، گھر والے بھی پڑھے لکھے تھے، سب لوگ بہت عزت والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی سادگی پسند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں وہاں گئی تو ایک عام سی زندگی میں پھنس کر رہ جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے کچھ بڑا سوچا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں باقی لڑکیوں سے الگ ہوں، میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، تو پھر مجھے زندگی بھی خاص ملنی چاہیے۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں، وہ کافی دیر تک امی کے ساتھ بیٹھی رہیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ نعیمہ بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کا خاندان ہوتا ہے، اکیلا انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، کل کو مشکل وقت آئے تو ساتھ دینے والے لوگ ہونے چاہیے۔
میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سنی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ لوگ ہمیشہ امیر انسانوں سے جلتے ہیں، اس لیے زید کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اس رات میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ میرے سامنے دونوں رشتوں کی تصویریں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف علی تھا جس کے چہرے پہ سکون تھا، اور دوسری طرف زید تھا جس کے چہرے پہ عجیب سا رعب تھا۔ زید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ کم بولنے والا انسان لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی یہی بات مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کم بولنے والے اور پر اسرار۔ اگلے دن بابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت نرمی سے کہا کہ بیٹا، میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، لیکن میں نے زندگی دیکھی ہے، انسان کی دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز اس کا خاندان اور اس کی عادتیں ہوتی ہیں۔ علی کے گھر والوں کے بارے میں سب اچھا کہتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن میرے دل میں ضد پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے ایک عام سی زندگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ لیکن زید بھی تو برا نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ غلط نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ برا انسان ہے۔ بابا نے گہرا سانس لیا اور کہا، یہ بات صرف بری ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے، نہ اس کے ماضی کا۔ اکیلا انسان ہمیشہ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہو، ہر انسان کا خاندان ضروری تو نہیں ہوتا۔ بابا میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے کہ ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا کچھ چیزیں انسان کو ڈرا دیتی ہیں۔ جب کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کئی دن تک ہمارے گھر میں انہی دو رشتوں کی باتیں ہوتی رہیں۔ امی کبھی علی کی بہن کی تعریف کرتی، کبھی اس کی ماں کے اخلاق کی۔ بابا کہتے کہ علی بہت ذمہ دار لڑکا ہے، لیکن میں ہر بار بات گھما کر زید کی طرف لے آتی۔ میں بار بار اس کے گھر، اس کی گاڑی اور اس کے سٹینڈرڈ کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے علی سے شادی کر لی تو شاید بعد میں مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا موقع کھو دیا۔ ایک دن بابا نے مجھے بہت سنجیدگی سے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پہ عجیب سی فکر تھی۔ انہوں نے کہا کہ نعیمہ، میں تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ فیملی والے لوگ اچھے ہیں، انہی کے گھر رشتہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام علی تھا، اور یہ جو دوسرا اکیلا لڑکا ہے اس سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اکیلا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، کیا پتہ کیسا انسان ہو۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ یہی تھا کہ مجھے زید سے شادی کرنی تھی، جو کہ امیر تھا، اکیلا تھا اور خوبصورت بھی زیادہ تھا۔ بہت بڑا گھر تھا، اس کا بنگلہ تھا۔ میں نے کہا کہ جینے کے لیے آج کل صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پیسہ اور آزادی۔ کس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ پورا گھر میرا ہوگا، وہاں پر سارا کچھ میرے انڈر ہوگا، میں حکم چلاؤں گی۔ سنا تھا اس نے نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، لیکن میں نہیں مانی۔ زید کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور ہماری شادی ہو گئی۔ سارا کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے بہت سارے خرچے بچا لیے ہم لوگوں کے۔ اس نے کہا کہ وہ خود خرچے کر لے گا۔ اس نے اپنے لیے بھی ہال بک کروایا جہاں پہ ولیمے کی رسم ہوئی، تو ہمارا ہال بھی اسی نے بک کروا دیا، اور سب سے زیادہ خرچہ ہال بکنگ پر ہی ہوتا ہے۔ اس نے ساری رسمیں پوری کی۔ اس نے بابا کے لیے گھڑی خریدی جس میں سونے کا رنگ لگا ہوا تھا، ماں کے لیے سونے کا سیٹ
کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفے ہیں۔ خوب پیسہ لگایا شادی پہ، اور اب میرے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ یہ لڑکا جیدار ہے، عزت کرنے والا ہے، اچھا انسان ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار زید ہمارے گھر بارات لے کر آیا تھا تو سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ چلتا تھا، اس کے کپڑے بھی بہت مہنگے لگ رہے تھے، اس کی گھڑی، جوتے، پرفیوم، ہر چیز سے امیری ظاہر ہو رہی تھی۔ میری سہیلیاں بھی میرے کان میں کہہ رہی تھیں کہ واقعی تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز سب کو عجیب لگ رہی تھی، زید کی طرف سے شادی میں کسی نے بھی شرکت نہیں کی تھی، بس اس کے دو چار دوست، وہ بھی شکل سے دوست نہیں لگ رہے تھے، بس کام کرنے والے تھے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی رشتہ دار۔ جب وہ لوگ ہال میں بیٹھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف رسم پوری کرنے آئے ہوں۔ ان کے چہروں پہ نہ خوشی تھی نہ اپنائیت۔ اس بات سے بہت سے لوگوں نے باتیں کی تھیں کہ اکیلے لڑکے کو رشتہ دے دیا، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، یا یہ کیا بات ہوئی۔ کچھ عورتیں امی کے پاس آ کر باتیں بھی کر رہی تھیں، کچھ لوگ بابا کو الگ لے جا کر سمجھا رہے تھے، لیکن میرے بابا نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ بابا نے دو چار جھوٹ بھی ساتھ بولے تھے کہ غیر نہیں ہے، ہمارا جاننے والا ہے، ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے، تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ میں دور سے بابا کو دیکھ رہی تھی، وہ ہنس تو رہے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ شاید وہ دل سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اب سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شادی کا دن رسموں میں ہی گزر گیا۔ رات کو جب میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، بیڈ پر سرخ گلاب پھول بکھرے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی ہنسی کی آواز، کبھی برتنوں کی آواز، کبھی کسی کے چلنے کی چاپ۔ کافی دیر گزر گئی لیکن زید نہیں آیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مہمانوں میں مصروف ہے، کبھی کوئی دوست بلا لیتا، کبھی حال والوں کا کوئی مسئلہ نکل آتا۔ وقت گزرتا گیا اور میں وہیں بیٹھی رہی۔ میری گردن کے زیور مجھے بھاری لگنے لگے تھے، میک اپ اترنے لگا تھا، آنکھیں تھک چکی تھیں۔ جب زید کمرے میں واپس آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو فجر کا وقت تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ بہت تھک گیا ہوں آج۔ پھر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، مجھے لگا شاید وہ تھوڑی دیر بعد بات کرے گا، لیکن وہ کچھ دیر بعد وہیں لیٹ گیا۔ مجھے عجیب سا لگا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ واقعی شادی کے دن بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگلے دن ولیمہ بھی تھا۔ صبح سے پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ میک اپ آرٹسٹ آ گئی، فوٹوگرافر آ گئے، کپڑے تیار کیے گئے، میں پھر سے دلہن بن گئی۔ ولیمے میں بھی سب کچھ بہت شاندار تھا، کھانا بہت مہنگا تھا، سجاوٹ بہت خوبصورت تھی۔ لوگ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکا بہت پیسے والا ہے۔ ولیمے کے دوران بھی زید کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ عزت سے بات کرتا تھا، کبھی پانی پوچھ لیتا، کبھی تبعیت۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی، اس لیے میرے دل میں جو ہلکا سا خوف تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ولیمے کے دن بھی ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گیا مکلاوے کی رسم کے لیے، اور ابھی میں 2 دن سے یہاں تھی۔ وہ میری امی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، بس میں ان کو کیا بتاتی کہ ابھی ہمارے بیچ کچھ شروع ہوا ہی نہیں ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہاں سارا کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ رویہ کیسا تھا اس کا تمہارے ساتھ؟
میں نے کہا بہت اچھا رویہ تھا، بالکل ٹھیک تھا جیسے ہوتا۔ انہوں نے بولا کہ منہ دکھائی میں کیا دیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ منہ دکھائی کا تحفہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پسند سے پسند کر لینا، مجھے عورتوں کی چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ پھر بعد میں خرید کے دیں گے۔ ماں نے کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ میں نے سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور بظاہر ابھی سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ ان 2 دنوں میں میں بار بار اپنی شادی کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے سامنے زید کا بڑا سا گھر گھومتا رہتا، اس گھر کی چمکتی ہوئی سیڑھیاں، بڑے بڑے کمرے، شیشے کی کھڑکیاں، نوکر گاڑیاں، سب کچھ ایسا تھا جیسا میں نے ہمیشہ سوچا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہی تصور کرتی رہتی کہ اب وہ سب میرا ہے، اب میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ آج شام کو زید کے ساتھ میں نے جانا تھا، وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا تھا، اور پھر کہیں جا کر ہماری شادی شدہ زندگی کی شروعات ہونی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی، امی بار بار میرے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی، بابا خاموش بیٹھے تھے، وہ کم بول رہے تھے، شاید بیٹی کو رخصت کرنے کا غم تھا، یا شاید ان کے دل میں ابھی بھی کوئی انجانا خوف تھا۔ لیکن جب یہ اتنے سارے دن پرسکون گزر گئے تھے، رسموں میں اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی، میں نے اس کا رویہ دیکھا تھا، اس سے باتیں کی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کو میں اپنے بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ کھانا ہم نے امی کی طرف ہی کھا لیا تھا، اب بس گھر جا کے سونا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ٹیکنیکلی آج ہماری شادی کی رات ہے، اس لیے میں تھوڑا تیار ہو گئی اور اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور بیڈ پہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے دلہن کو پہلے دن بیٹھے ہونا چاہیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بیڈ کے پاس رکھی چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ باہر پورے گھر میں خاموشی تھی، اتنا بڑا بنگلہ تھا لیکن رات کے وقت وہ اور بھی زیادہ خاموش لگ رہا تھا، نہ کسی کے چلنے کی آواز، نہ کسی کے بات کرنے کی، بس کبھی کبھی باہر سے ہوا کی ہلکی سی آواز آ جاتی تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن عجیب سی ہو رہی تھی، میں خوش بھی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی۔ یہی وہ رات تھی جس کے بعد میری نئی زندگی شروع ہونی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آج وہ میرے ساتھ لمبی باتیں کرے گا، شاید اپنی زندگی کے بارے میں بتائے گا، شاید اپنے ماں باپ کا ذکر کرے گا، شاید اپنے دل کی باتیں کرے گا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اپنے دوپٹے سے گھونگھٹ بھی گرا لیا۔ وہ دروازے کے پاس چند سیکنڈ کے لیے کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بھی ہلکے سے مسکرا کر کہا کہ آپ نے میرا گھونگھٹ ہی نہیں اٹھایا، اس لیے سوچا کہ آج ہی یہ رسم کر لی جائے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا ہنسا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اچانک سے بائیں طرف رکھی ہوئی الماری کے پاس چلا گیا اور اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ الماری کافی بڑی تھی اور اس کا دروازہ اس کے چہرے کے آگے آ گیا تھا، اس لیے مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے۔ پہلے تو میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ میری منہ دکھائی کا تحفہ نکال رہا ہوگا، شاید اس نے کوئی مہنگا سا سیٹ رکھا ہو یا کوئی بریسلیٹ۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن پھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، نہ وہ باہر آ رہا تھا نہ کوئی چیز نکال رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، صرف الماری کے اندر کچھ ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو۔ پھر اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا شاید مجھ سے بات کر رہا ہے، لیکن پھر جو الفاظ اس نے کہے وہ سن کر میں چونک گئی۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے معافی مانگ رہا ہو۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے میرے جسم میں عجیب سا خوف دوڑ گیا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے الماری میں اپنے ماں باپ کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتے ہیں وہ ان سے بات کر رہا ہو۔ آخر آج اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی اور اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ شاید اسے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہو، شاید وہ جذباتی ہو گیا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے واضح دیکھا کہ اس نے لاک لگایا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی باکس، نہ کوئی تحفہ، لیکن اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی اپنے آنسو صاف کیے ہوں۔ وہ چند سیکنڈ وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کی آواز نارمل تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ لیکن پھر وہ میرے قریب آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ تھا، دینے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، ہلکی روشنی میں وہ چمک رہی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے پھر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے انگوٹھی بہت پسند آئی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ بس ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں پھر بھی وہ عجیب سی اداسی موجود تھی جو پہلے الماری کے پاس کھڑے ہوئے تھی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ میرے ساتھ لیٹ گیا، لیکن نہ اس نے کوئی خاص بات کی، نہ کوئی اور گفتگو۔ چند منٹ بعد ہی اس کی سانسیں نارمل ہونے لگیں، جیسے وہ سو گیا ہو، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ میرے دماغ میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، الماری، اس کی دھیمی آواز، مجھے معاف کر دینا، پھر جلدی سے الماری لاک کرنا، چابی جیب میں رکھ لینا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی بات، لیکن جب اس بات کی خود ہی سمجھ نہیں آئی تو کسی سے کیا کہتی، اسی لیے کسی کو نہیں بتایا۔ میری کوئی بہن یا کوئی بھائی تو نہیں تھا، لیکن میرا ایک کزن تھا جو میرے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا نام شرجیل تھا۔ ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے کیونکہ پہلے ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ وہ باہر کے ملک گیا ہوا تھا، شادی میں شرکت نہ کر سکا، لیکن امی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ آیا ہوا ہے اور تمہارے گھر آنے کی ضد کر رہا ہے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زید گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور میں اکیلی تھی۔ امی کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ اس بڑے سے گھر میں رہتے ہوئے مجھے ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی عجیب سا احساس رہتا تھا۔ جس گھر میں سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود کچھ نارمل نہیں ہے۔ میں نے فوراً امی سے کہا کہ اسے کہیں ادھر نہیں آئے، میں خود ملنے آ جاؤں گی۔ امی نے کہا کہ ہاں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں شرجیل کو یہاں کیوں نہیں بلانا چاہتی۔ شاید اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر کا ماحول محسوس کرے، یا شاید اس لیے کیونکہ میں خود ابھی تک اس گھر کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شام کو جب زید واپس آیا تو میں نے اس سے بات کی۔ میں نے کہا کہ امی کہہ رہی تھیں کہ شرجیل آیا ہوا ہے، میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ آج نہیں جانا، سنڈے والے دن لے جاؤں گا۔ سنڈے میں تو ابھی 5 دن پڑے تھے۔
پہلے تو میرا دل کیا کہ کہہ دوں کہ میں خود چلی جاؤں گی، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں خاموش ہو گئی۔ شاید ابھی نئی نئی شادی تھی، اس لیے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، شرجیل نے کون سا اتنی جلدی واپس چلے جانا ہے، باہر کے ملک سے آیا ہے تو آرام سے ہی جائے گا۔ رات کو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس سے، وہی ہنسی مذاق، وہی اس کا عجیب سا بات کرنے کا طریقہ، کبھی کبھی بالکل پرسنل ہو جاتا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، اور پھر گولڈ دے کر امیر بندہ چن لیا تو نے، ہے نا؟ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر امیر بندہ چنا ہے تو کیا برا کیا ہے، پیسہ بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور تیرے والے کی تو شکل بھی بری نہیں ہے۔ میں ہنس دی۔ پھر ہم لوگ کافی دیر بات کرتے رہے۔ اس کی باتوں میں ہمیشہ سے ایک عجیب سی بے تکلفی ہوتی تھی۔ وہ مجھے بچپن سے ہی جانتا تھا، اس لیے کبھی کبھی حد سے زیادہ ذاتی باتیں بھی کر جاتا تھا، لیکن میں اس کی عادی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ میں آؤں گی خود ہی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گی۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں نے تو سنڈے کو جانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں 1-2 دن میں آتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں اس سے بات کر کے اچھا لگا تھا۔ مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ گیا تھا جب زندگی بہت سادہ تھی۔ پھر سے رات ہوئی۔ رات کو زید پھر سے میرے کمرے میں آیا اور پھر اسی الماری کے اندر منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اس بار میں پوری طرح جاگ رہی تھی۔ میں نے صاف سنا تھا وہ پھر وہی باتیں کر رہا تھا، دھیمی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، کبھی جیسے کسی کو منا رہا ہو، کبھی جیسے معافی مانگ رہا ہو۔ میرے جسم میں ٹھنڈ سی دوڑ گئی۔ اب مجھے شک پڑنے لگا کہ یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہے، یہ کوئی مذاق ہے۔ میں بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ الماری کا دروازہ اس کے سامنے تھا اور اس کی پشت میری طرف۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر ہمیشہ کی طرح الماری لاک کی اور چابی جیب میں ڈال لی۔ اس رات بھی وہ میرے قریب آ کر ایسے لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اب میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھنے لگا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو میں اکیلی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر لان میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، لیکن اندر پورا گھر سنسان تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس الماری کے پاس گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں نے ہینڈل پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھی۔ میں نے ایک بار پھر زور لگایا، لیکن وہ نہیں کھلی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور تجسس بھی ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس الماری میں جو وہ ہر وقت لاک رکھتا ہے؟ شام کو جب وہ واپس آیا تو میں نے نارمل بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ذرا اس الماری کی چابی دے دیں، وہ اندر میں نے کوئی چیز رکھی تھی۔ وہ فوراً رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی میرے چہرے پر جم گئیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سی چیز؟ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر فوراً بولی کہ وہ میرا ریڈ کلر کا ڈریس۔ اس نے چند سیکنڈ مجھے دیکھا، پھر بولا میں نکال دیتا ہوں۔ وہ خود الماری کے پاس گیا، اس نے چابی نکالی، لاک کھولا، لیکن اس طرح کھڑا ہوا کہ اندر کا منظر مجھے نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ اندر ڈال کر میرا ریڈ کلر کا ڈریس نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ بس 1 سیکنڈ کے لیے الماری کھلی تھی، لیکن پھر بھی میں اندر کچھ نہیں دیکھ پائی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ لاک لگا دیا۔ آج ہماری شادی کا 6واں دن تھا، اس لیے میں روز تیار ہوتی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، میری تعریف بھی نہیں کرتا تھا۔ میں کبھی نئے کپڑے پہنتی، کبھی ہلکا میک اپ کرتی، کبھی بال مختلف انداز میں بناتی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس خاموش رہتا، نہ قریب آنے کی کوشش کرتا، نہ ویسی باتیں کرتا جیسے نئی شادی شدہ لوگ کرتے ہیں۔
اور اب مجھے پہلی بار محسوس ہونا شروع ہوا تھا اس بڑے بنگلے کی خاموشی کے اندر شاید کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ 3-4 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ زید ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتا تھا اور اندر جس کی بھی تصویر رکھی ہوئی تھی یا جو بھی تھا اس سے معافیاں مانگتا تھا۔ اب تو میں ہر رات جاگنے لگی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی میرے دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی۔ میں بظاہر نارمل رہنے کی کوشش کرتی لیکن اندر ہی اندر میرا دھیان صرف اس الماری پر رہتا۔ میں انتظار کرتی کہ کب زید کمرے میں آئے گا اور پھر وہی سب کچھ شروع ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا، چند لمحے خاموش رہتا، پھر سیدھا الماری کے پاس چلا جاتا، چابی نکالتا، لاک کھولتا اور دروازہ اتنا سا کھولتا کہ صرف وہ اندر دیکھ سکے۔ پھر کافی دیر تک وہیں کھڑا رہتا۔ کبھی اس کی دمی دمی سسکیوں کی آواز آتی، کبھی وہ دھیمی آواز میں کہتا مجھے معاف کر دو، کبھی کہتا میں مجبور تھا، کبھی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیتا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ ویڈیو کال ملا کے اندر رکھ لیتا ہے اور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو اس طرح ویڈیو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گھر کے کسی بھی کمرے میں جا کر ویڈیو کال کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا، نیچے ڈرائنگ روم الگ، اوپر اسٹڈی روم الگ، لان الگ، لیکن وہ ہمیشہ اسی الماری کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے خاص طور پر اس کا فون دیکھا۔ فون بیڈ کے پاس پڑا ہوا تھا، اسکرین بند تھی۔ تب میرے دل میں پہلی بار واقعی خوف پیدا ہوا۔ اگر فون اندر نہیں ہے تو پھر وہ کس سے بات کرتا ہے؟ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ زید ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ لیٹ کر سو گیا، لیکن میں اندھیرے میں کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ باہر کہیں دور کتے بھونک رہے تھے، کمرے میں اے سی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، الماری کے اندر آخر ہے کیا؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اچانک کہا کہ آپ روز اس الماری کے سامنے کھڑے ہو کر روتے کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے عجیب خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ تمہیں 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اس کا جواب سن کر میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے امی ابو کی تصویر ہے کیا وہاں پر؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا یہ تصویر کو دیکھ کے ہی رو رہا ہوں، لیکن امی ابو کی تصویر نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب میرے دل میں وہ بات آنے لگی تھی کہ اگر اس کی فیملی ہوتی، اس کی امی ہوتی، بہن بھائی ہوتی، تو شاید میں کسی سے بات کر سکتی، کسی سے پوچھ سکتی کہ زید کی زندگی میں کیا ہوا تھا، اسے کوئی صدمہ ہے کیا، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیکن اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں کس سے بات کرتی، کس سے پوچھتی اس کے بارے میں؟ سچ کہتے ہیں کہ شادی اکیلے لڑکے سے کرنا بہت بڑا رسک ہوتا ہے، ساتھ فیملی ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے یہ رسک اٹھا لیا تھا۔ اب کبھی کبھی مجھے بابا کی باتیں یاد آتی تھیں، جب وہ کہتے تھے کہ اکیلا انسان سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا بابا پرانے خیالوں کے ہیں، لیکن اب اس سنسان گھر میں بیٹھ کر مجھے پہلی بار ان کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ اس گھر میں مجھے ہر طرح کی سہولت تھی، کھانا پینا، پیسہ، ہر کمرے میں اے سی، بڑی بڑی LED، نوکر چاکر، مہنگے پردے، چمکتے فرش، ہر چیز ایسی تھی جیسے میں نے خوابوں میں سوچی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں سکون نہیں تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ابھی تک میں سہاگن نہیں بنی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ شروع میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ شرمیلا ہے، شاید تھکا ہوا ہے، شاید کسی بات سے پریشان ہے، لیکن اب 10 دن ہونے والے تھے اور اس کا رویہ روز زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز تیار ہوتی تھی، کبھی ہلکے رنگ کا سوٹ پہنتی، کبھی بال کھلے چھوڑتی، کبھی پرفیوم لگاتی،
لیکن وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہیں ہوں، اور اس کی عجیب سی حرکتیں دیکھ دیکھ کر میرے دماغ میں صرف سوال ہی آ رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اس کی جیب سے الماری کی چابی مل گئی۔ وہ صبح کا وقت تھا، زید نہا رہا تھا، اس نے اپنا کوٹ بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں بس ایسے ہی کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک چابی نیچے گر گئی۔ میری نظر جیسے ہی چابی پر پڑی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا۔ باتھ روم کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زید ابھی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے چابی اٹھا لی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ چابی میرے ہاتھ میں تھی۔ کئی دنوں سے میرے دماغ میں جو سوال گھوم رہے تھے، شاید ان سب کے جواب اسی چابی کے پیچھے تھے۔ میں نے فوراً چابی اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ کچھ دیر بعد زید تیار ہو کر باہر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جلدی میں تھا۔ اس نے ناشتہ کیا، اپنا فون اٹھایا، گاڑی کی چابی لی اور آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں پورا وقت خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے چابی یاد نہ آ جائے، لیکن شاید اسے یاد ہی نہیں آیا تھا۔ وہ 12 بجے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، میرا دل اتنا زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا پورے گھر میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ پورا گھر خاموش تھا۔ نوکر نیچے کچن میں تھے، اوپر صرف میں ہی تھی اور وہ بند الماری۔ میں دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھی الماری پر گئی۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے وہ عام الماری نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی راز سانس لے رہا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر دھیرے سے اپنے دوپٹے کے اندر ہاتھ ڈالا اور چابی نکالی۔ اب میرے پاس شام تک کا وقت تھا۔ میں بیچ میں کھول کر دیکھ سکتی تھی کہ آخر الماری میں پڑا کیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور پھر اس کے اندر سے وہ دراز کھولا۔ جب دراز کھولا تو اندر ایک تصویر پڑی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ اندر کوئی اور تصویر بھی ہوگی، لیکن صرف وہی تصویر تھی، اور اسی پر میرے شوہر کی انگلیوں کے نشان بھی پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ روزانہ اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑتا اور پکڑ کے روتا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے تصویر خراب بھی ہو چکی تھی۔ جب میں نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو لکھا تھا نمبر 7، نام نعیمہ ریاض، عمر 24 سال، کیونکہ یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی۔ میرے ہاتھوں سے تصویر تقریباً گر ہی گئی تھی۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں سیٹیوں جیسی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میری تصویر پرنٹ کروا کے پیچھے میرا نام، پتہ، عمر، شادی کی تاریخ کیوں لکھ لی گئی، اور یہ اسی تصویر کو پکڑ کے کیوں روتا ہے۔ ہر ٹائم میرے دماغ میں گھنٹی بج چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا ضرور ہے۔ میں نے جلدی جلدی تصویر واپس رکھی، دراز بند کیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے الماری بند کی۔ لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا شوہر زید سامنے کھڑا تھا۔ وہ دروازے کے پاس خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ غصہ نہ حیرانی، بس عجیب سا سکون۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرے منہ سے مشکل سے الفاظ نکلے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ چند قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا، پھر ہلکے سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ بڑی محبت کرتا تھا میں اس سے، چھوڑ کے چلی گئی مجھے کسی اور کے پیسوں کے لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا کہ تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے مردوں سے شادی کرتی ہیں نا، تم جیسی 6 کو نپٹا چکا ہوں۔ تم 7ویں ہو، لیکن معافی ضرور مانگتا ہوں تاکہ آخرت میں سزا نہ ملے۔
7 دن لگاتار معافی مانگی ہے تم سے، اب تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کا دن تمہارا آخری تھا۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ کسی لڑکی نے اسے پیسوں کے لیے چھوڑا تھا، شاید کسی زیادہ امیر آدمی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اب جب یہ خود امیر بن گیا تھا تو ایسی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا جو اس کے پیسے کے لیے اس سے شادی کرتی تھی، پھر ان کی زندگی ختم کر دیتا تھا۔ اب میری باری تھی، کیونکہ میں نے بھی اس سے پیسوں کے لیے ہی شادی کی تھی۔ میری سانس سوکھنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بیوی ہوں میں تمہاری۔ وہ ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جس نے میرے جسم میں خوف بھر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں پتہ ہے مجھے، لیکن جو مجھے کرنا ہے وہ بھی مجھے کرنا ہے۔ اور پھر تم نے میری جیب سے چابی چرائی، راز جاننے کے لیے اتنی ہمت تمہارے اندر۔ میں روتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ میں نے کہا کہ زید ایسا نہیں کرو، ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے میں ہوں، میں تمہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیوں، میں خراب ہوں کیا جو تم مجھے ٹھیک کرو گی؟ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے اور دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ مجھے لگا آج میں زندہ نہیں بچوں گی، لیکن اسی لمحے اچانک پیچھے سے کسی نے زید کو زور سے پکڑ لیا۔ زید سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ شخص اسے پوری طاقت سے پیچھے کھینچ چکا تھا۔ وہ شرجیل تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے زید کو زور سے دبوچا ہوا تھا۔ زید چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شرجیل بچپن سے ہی طاقتور تھا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگی۔ پھر شرجیل نے قریب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر زید کے سر پر دے ماری اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ شرجیل فوراً میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ نعیمہ یہاں سے نکلو ابھی۔ میں اس کے ساتھ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ باہر نکلتے ہی میں نے تازہ ہوا میں سانس لی تو ایسا لگا جیسے دوبارہ زندہ ہوئی ہوں۔ شرجیل مجھے سیدھا گاڑی میں بٹھا کر لے گیا اور راستے میں ہی پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد پولیس اس بنگلے میں پہنچ گئی اور زید کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے جب اس کی حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پولیس والوں نے کہا یہ تو عادی مجرم ہے، یہ پہلے بھی 2-3 علاقوں میں یہی کام کر کے بھاگا ہے۔ ایک علاقے میں 2-2.5 سال رہتا ہے، احمد بناتا ہے، شادی کرتا ہے، لڑکی کو دنیا سے روانہ کرتا ہے اور پھر وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پاگل ہے۔ یہ سن کر میرے بابا وہیں بیٹھ گئے۔ امی رونے لگیں اور میں خاموش بیٹھی، صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ میرے ماں باپ اور رشتہ دار اور سب کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں، اور مجھے خود غرض اور لالچی ہو کے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ میں کئی مہینوں تک رات کو سو نہیں پاتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو زید کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہ الماری، وہ تصویر، وہ معافیاں، سب کچھ یاد آ جاتا۔ 2 سال تک میں گھر میں بیٹھی رہی۔ میری عمر 26 سال ہو گئی۔ میں پہلے جیسی نعیمہ نہیں رہی تھی۔ میرا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کی اصل خوبصورتی پیسہ نہیں، بلکہ سکون اور اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان 2 سالوں میں شرجیل ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا، کبھی میرا ماضی نہیں چھیڑا۔ وہ بس خاموشی سے میرا سہارا بنتا رہا۔ پھر ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ شرجیل تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور ہمیشہ سے کرتا تھا۔
میں کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ محبت وہ نہیں ہوتی جو بڑے بنگلوں اور پیسوں میں نظر آئے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں کسی کا ہاتھ چھوڑنے نہ دے۔ اور پھر شرجیل سے ہی میں نے شادی کر لی۔ جس دن میرا نکاح ہوا اس دن میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی غرور، صرف سکون۔ شرجیل نے نکاح کے بعد میرا ہاتھ تھاما تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ محفوظ ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور اب وہ میرا ایک بہت اچھا شوہر بن گیا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔